السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیزو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ اپنے دوستوں میں جو نیک ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے، نامحرموں سے بچنے والے، اپنی نظر کی حفاظت کرنے والے، اور اپنی آخرت بنانے کی سوچ ہے ان کی۔ دنیا کی سوچ نہیں ہے، آخرت کی سوچ ہے کہ میری آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، میری دنیا سنور جائے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو۔ یوں فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے کہ برا دوست ایمان والا اور شیطان پکا کافر، تو پھر برا دوست شیطان سے بھی خطرناک ہے۔ ہاں جناب، شیطان گناہ کا اشارہ کرتا ہے اور برا دوست ہاتھ پکڑ کے وہ گناہ کروا دیتا ہے۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اگر کوئی اللہ والے مل جائے، وقت کے شیخ مل جائے، تو پھر ان سے بیعت ہو کر ان کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے۔ سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ والے کون؟ جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، ان کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت نکلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک صالح متقی پرہیزگار بنائے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہو اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ قرآن شریف یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ قرآن شریف تو ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ قبر میں عذاب آئے گا تو قرآن جھگڑا کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ نہ، اس کو عذاب نہیں، یہ تو مجھے پڑھتا تھا، میری قدر کرتا تھا۔ بہت سے لوگ 10 3 دن میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، کچھ لوگ 7 دن میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، کچھ لوگ 10 دن میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، کچھ لوگ روزانہ 2 پارے پڑھ کے 15 دن میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایمان والے جن کو پتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے اور اللہ کو اپنی اس کتاب سے بہت محبت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی، اور ہمارے نبی رات میں نمازوں میں اتنا لمبا لمبا قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پہ برم آ جاتے تھے۔ وہ عاشق رسول لوگ قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے، وہ موبائل سے پیار کرتا ہے، واٹس ایپ سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، موبائل لے کے 2 گھنٹے بیٹھے گا، لیکن 15-20 منٹ 25 منٹ میں ایک بار اللہ کے قرآن کا نہیں پڑھے گا۔ کچھ لوگ مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ میں اور آپ کس میں سے ہیں؟ کیا مہینے میں ایک قرآن ہو رہا ہے؟ کیا 15 دن میں 2 قرآن ہو رہے ہیں؟ کیا روزانہ 3 پارے پڑھ کے ہر 10 دن میں ہو رہا ہے؟ ایک چچا سے ملاقات ہوئی تھی، پتا چلا کہ وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ 42 سال سے 42 سال سے 42 ایئر سے روزانہ ایک قرآن پڑھتے۔ اب روزانہ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے موبائل میں، ہمارے گھروں میں کیا قرآن شریف رمضانی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میری لکھی ہوئی کتاب کوئی پڑھتا ہے تو میرا دل بڑا ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کوئی پڑھے گا اللہ کتنے خوش ہو جائے گا۔ یہ رامدرگ ہے، بیلگام کا تعلقہ ہے، کرناٹکا میں، ماشاءاللہ اللہ کی قدرت کا خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے۔ اور ذرا آپ پہاڑوں کا رنگ دیکھیں، پہاڑوں کے کلر کو اور رنگ کی بات کر کے ایک بات یاد آئی کہ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ دیکھیں پہاڑ، اور یہ پورا پہاڑوں کے ساتھ راستہ، اور پہاڑ اور ہریالی، اور راستہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے ایک دم صاف اور شفاف، اور راستہ، اور اوپر دیکھو وہ بس چڑھ رہی ہے۔ کیا اللہ کی قدرت کا اور غریب اور دلکش نظارہ، دیکھتے ہی جائیں اور اپنے اللہ کو پہچان دیں۔ دودھ دیکھ کے ملائی کا پتہ چلتا ہے، ملائی دیکھ کے گھی کا پتہ چلتا ہے، یہ منظر دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چلتا ہے۔ جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ آؤ قرآن شریف کو سینے سے لگائیں اور نیک لوگوں کے ساتھ